الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے اس کورس میں آج ہمارا درس نمبر 18 ہے۔ ہم نے 15 لیکچرز میں 15 دروس میں تجوید القرآن کے جو موٹے موٹے قاعدے ہیں، رولز ہیں، ان کو پڑھا۔ ہم نے مخارج الحروف کو جانا، صفات الحروف کو جانا، رموز اوقاف کے بارے میں ہم نے بات کی۔ اب ہم 2-3 لیکچرز سے پریپریشن کر رہے ہیں، یعنی پریکٹس کر رہے ہیں، قرآن مجید کے کچھ آیات کو اٹھا کے ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تجوید کے طریقے سے ان کو کیسے ادا کیا جائے، اور تجوید کے قواعد کس طرح وہ ان آیات پہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تاکہ قرآن مجید کا سمجھنا پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ تجوید سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو ایک مشورہ یہ بھی دیا تھا کہ آپ کسی قاری کو جس کی آواز، جس کی قرأت آپ کو پسند ہے، اس کو آپ فالو کریں۔ قرآن مجید کھول کے جب وہ آیات پڑھے، جب وہ آیات کا مطالعہ کرے، تلاوت کرے، تو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے اس کو ادا کر رہا ہے، کیونکہ قواعد تو آپ کو پتہ ہے، آپ کے سامنے، آپ نے نوٹس بھی بنائے۔ اب آپ اس کا امپلیمنٹیشن دیکھیں، اس کی پریکٹس آپ کریں۔ اور دوسری چیز، جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو بآواز بلند، مردوں کے لیے وہ بآواز بلند پڑھیں گے، اور مستورات اگر پڑھنا پڑھیں، یعنی خواتین اگر زور سے پڑھیں تو ان کو دروازہ بند کر کے، تاکہ ان کی آواز دروازے سے باہر نہ چلی جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ تجوید جو آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے یا اس کی جو پریکٹس ہے وہ زیادہ نکھر کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مشورن کہ آپ جو قاری عبدالباسط عبدالصمد، جو کہ بہت ہی یعنی دھیرے دھیرے قرأت کرتے ہیں، یعنی ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ وہ اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، تاکہ جب آپ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی کوشش کریں تو انشاءاللہ المستعان قرآن مجید کا پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج ہم کنٹینیو کریں گے درس نمبر 18 کو، اور اپنی مائک آپ کھولیں منیر صاحب۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پڑھوں گا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ دہرائیں گے، اور اس کے بعد ہم تجوید کے جو قاعدے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ جانیں گے۔ چلے پڑھیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ہاں پہ مشق آپ کریں گے، یہ ہیم کے بجائے حیم، حیم، وسط حلق۔ حيم. اولئک أولئك علی ہدی من ربہم۔ على هدى من ربهم. 2 غلطیاں آپ کر رہے ہیں۔ ایک تو علا کو آپ کافی لمبا ادا کر رہے ہیں، اس کو سیدھے پڑھنا ہے علا، بس اتنا۔ اور اس کے بعد ہدم نہیں ہے، وہ الگ ہے، اور 2 زبر کو ہمیں میم کے ساتھ ملانا ہے، تو ہدم، ہدم نہیں، دال پہ تشدید نہیں ہے۔ پھر سے پڑھیں گے، علی ہدم من ربہم۔ على هدى على هدى على هدى من ربهم. دیکھیں میری آواز آپ سنیں، میں ہدم نہیں پڑھ رہا ہوں، ہدم، ہا پیش ہو، الگ سے پڑھے، ہدم، ہدم، ہدم نہیں،
اگر آپ خدم پڑھیں گے تو آپ دال پہ تشدید دے رہے ہیں، جبکہ دال پہ کوئی تشدید نہیں ہے، یہ ہے خدم، 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 ایسے پڑھے. اللہ دم من ربهم. جی ٹھیک پڑھا، مگر الگ الگ بھی اس کو نہیں پڑھنا ہے، ہو دم ایسے نہیں پڑھنا ہے، سیدھے ہدم من ربہم. ہدی من ربهم. جی اکثر انہیں ہمارے برصغیر میں، اس کو خصوصاً کشمیر میں اکثر میں نے دیکھا کہ جو تجوید نہیں جانتے وہ ہدم پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ تبدیل ہو سکتا ہے. اس کے بعد وَأُولَئِكَ، وَأُولَئِكَ. وَأُولَئِكَ وَأُولَئِكَ هم المفلحون. هم المفلحون. اچھا، سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ ہا پہ آپ کو مشق کرنی ہے، کیونکہ حرف ہا جو ہے، ہا جس کو ہم بڑی ہا بھی کہتے ہیں، اس پہ آپ کو کافی مشق کرنی ہے، وسط حلق سے ادا ہوتا ہے. اچھا، اب آپ اولائکا میں سب سے پہلے آپ یاد رکھیے گا، یہ جو اولائکا میں واو لکھا جاتا ہے نا، یہ پڑھا نہیں جاتا، تو اولائکا نہیں ہے، یہ اولائکا یعنی وہ سب، ترجمے میں وہ سب، اولائکا. اچھا یہ بتائیں، یہ جو مد ہے نا، یہ اس پہ حرف مد کون ہے؟ حرف مد جس پہ مد ہوتی ہے، حرف مد کون ہے اولائکا میں؟ الف. الف ہے، ہاں بالکل. اور سبب مد کون ہے؟ حمزہ. حمزہ ہے. اور میں نے آپ کو ایک ہنٹ بھی دی تھی کہ جب آپ مد کو شکل میں دیکھیں گے نا، وہ مد اصلی نہیں ہوگی، وہ مد فری مدی ہوگی. اور فری. مد فری کے بارے میں اب آپ جانتے ہیں کہ حرف مد کے بعد، اس کے فوراً بعد ایک سبب ہوگا جس کو ہم سبب مد کہتے ہیں. سبب ہمارے پاس دو ہے، حمزہ ہے دو ہے، اور سکون ہے. اور اچھا، سکون. یہاں پر آپ یاد رکھیں اولائکا میں کہ جو حرف مد الف ہے، سبب مد اسی کلمے میں ہے، کیونکہ اولائکا ایک ہی کلمہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اب آپ بتائیں مد فری کی اس قسم کو کیا کہتے ہیں؟ متصل. متصل. متصل کا مطلب ہوتا ہے جو ایک ہی کلمے میں ہو، اور کلمے منفصل کا مطلب ہوتا ہے، منفصل کا دو مطلب ہوتا فاصلے. ہے جو الگ الگ کلمے میں. جی بالکل. تو متصل ہو گیا اولائکا. اس کے بعد ہے اعلی. عین جو ہے نا، اس کا مخرج جو ہے یہ ہا کی طرح وسط حلق ہے. اگر ہم الا پڑھیں گے تو ترجمہ تبدیل ہوگا. الا کا ترجمہ ہوتا ہے الا، جیسے ہم پڑھتے ہیں عام زبان میں الف سے یا حمزہ سے، الا کا ترجمہ ہوتا ہے خبردار. اور اعلی کا ترجمہ ہوتا ہے عین سے اس پر، یعنی پر، یعنی آن جس کو ہم کہیں گے، پر. اولئک اعلی یعنی وہ لوگ ہے، یعنی وہ لوگ ہے کس پر؟ خدم من ربہم، اپنے رب کی ہدایت پر. اگر ہم الا پڑھیں گے حمزہ سے، جیسے نارملی ہم عین کے بغیر الف سے یا حمزہ سے پڑھیں گے، تو اس کا ترجمہ ڈیفرنٹ ہوگا. اس کا ترجمہ ہوتا ہے خبردار. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، یعنی آپ ریڈی ہو جاؤ یا خبردار ہو جاؤ، جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ کے ولی جو ہے، ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. تو اس میں ہے الا. الا یہاں پر ہے اعلی عین سے. اس کو فرق آپ جانیے. اب آپ جانتے ہیں حمزہ کا کیا مخرج ہے اور عین کا مخرج کیا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے چونکہ ابھی ہمیں مطلب اس کی عادت زیادہ نہیں ہے عین کو پڑھنے کی، مگر ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، اور کوشش جتنا بھی ہم کریں اللہ تبارک تعالیٰ اتنی آسانی ہمارے لیے کرے گا. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ آپ عین پڑھ رہے، آپ حمزہ نہیں پڑھ رہے یا الف نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اعلیٰ کے جو اوپر یہاں کھڑی الف ہے یا کھڑا الف جس کو ہم کہیں گے الف کے برابر، یہ حرف مد ہے، اس پہ سبب مد موجود نہیں ہے، تو اس کو بھی مد اصلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بتائیے ہدم. اب دو زبر پہ بعد میم آ رہا ہے، تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ نون ساکن نون تنوین کا قاعدہ. یہ ادغام ہو جائے گا. ادغام. یہاں پر میں نے اس کو یعنی کلر کوڈنگ بھی کر رکھی ہے، یعنی یہ جو ادغام یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا، جہاں پہ بھی ادغام آپ دیکھیں گے تو اس طرح کا کلر ہوگا. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بہت لائٹ کلر ہم نے بنا رکھا ہے، لائٹ کلر جو ہے یہ ادغام ہے. تو ادغام بغنہ ہے یا ادغام بلا غنہ ہے؟
یہ بلا گناہ ہے. نہیں باغن، اچھا بلا غنہ ہے، شاباش. بلا غنہ کس کو کہتے ہیں؟ وداؤٹ جو گناہ جہاں پہ ناک میں نہیں ہم رکھیں گے اس کو. اچھا ذرا اس کو پڑھیں. اولئک علی ہدم. پھر سے پڑھیں. اولئک نہیں اولئک علی. اعلیٰ تو آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ پڑھیں نا، آپ خدم سے پڑھیں، کیونکہ جب آپ یہاں تک پہنچ رہے ہیں نا آپ غلط کر رہے ہیں، اس کو خدم سے پڑھیں. ہدم پھر سے مر غلطی، پھر سے غلطی. خدم غلط پڑھ رہے ہیں ہدم. نا آپ الگ الگ پڑھیں نا. آپ کو خدم پڑھنے سے آپ ہا کو دال کے ساتھ ملا رہے ہیں. آپ دال پہ کوئی تشدید دیکھ رہے ہیں نا، دال پہ کوئی تشدید ہے ہی نہیں، تو کیوں پڑھا اس کے ساتھ آپ ملا رہے ہیں؟ یہ الگ ہے، ہو الگ ہے اور دن الگ ہے. خدم ایسے پڑھے. ہدم من ربہم. اچھا خدم میں بتائیے، دو زبر کے بعد میم کے ساتھ آپ نے ملایا تو کوئی نون کی آواز باقی ہے؟ ہاں تو نون کی آواز آ گئی. آپ نے تو کہا کہ یہ بلا غنہ ہے. نہ باغنہ. ہاں یہ بغنہ ہے. تو دو زبر، دو زیر، دو پیش، اگر نون ساکن کے بعد 4 حروف یا میم واو نون یومن، یا واو میم اور نون یومن، یہ 4 حروف کا یومن آتا ہے. اگر ان میں سے کوئی حرف آئے اور آپ ملاتے وقت نون کی آواز پائیں گے تو یاد رکھیے گا یہ ادغام باغنہ ہے، ادغام غنے کے ساتھ ہے. ہدم من ربہم. آپ بتائیے نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، نون کا کون سا قاعدہ؟ یہ پور پڑھیں گے ہم. نہیں را مر کو چھوڑے، ربہم. را کو نہیں بتا رہا ہوں میں. آپ نون کا قاعدہ کون سا ہے؟ نون ساکن کے بعد را، یہاں پہ بھی تو قاعدہ ہے. یہی قاعدہ ہے نا جو یہاں پر آپ نے دیکھا تھا، دو زبر کے بعد میم آ رہا ہے، یہاں نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے. دو زبر، دو زیر، دو پیش اور نون ساکن کا ایک ہی قاعدہ ہے، اس کو بار بار ہاں آپ یاد وہ ہم. رکھیے گا. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، یہاں پہ بھی ادغام ہوگا. تو یہاں پہ ہدم پہ بھی ادغام اور مر ربہم پہ بھی ادغام، کیونکہ نون کو ہم را کے ساتھ ملا رہے ہیں. اب فرق صرف یہ ہے، جو پہلا ادغام تھا ہدم کا وہ ادغام باغنہ ہے، اور مر اب ربہم کا جو ہے یہ بلا غنہ ہے، کیونکہ مر ربہم اس میں جیسا کہ نون ہے ہی نہیں، نون اس طرح را کے ساتھ مل رہا ہے جیسا کہ نون ہے ہی نہیں. مر ربہم، سمجھ رہے ہیں بات؟ اب اس کو بالکل. اولائکہ سے پڑھیے مر ربہم تک. اولئک علی ہدم من ربہم. آپ نے کوئی غلطی کی؟ آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ آپ نے غلط کیا یا آپ نے صحیح پڑھا؟ ہدم. ماشاء اللہ. تو آپ یہ پہچان رہے کہ غلطی آپ سے ہو رہی ہے، تو پلیز اس غلطی کو دور کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ جو پرانا ہمارا رہ چکا ہے دماغ میں اس کو دھیرے دھیرے کر کے اب نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو سب کانشیس مائنڈ میں کبھی چلا جاتا ہے نا، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، کیونکہ جب ہم بھی بچپن میں پڑھتے تھے، کیونکہ یہ اتنا زبان زد عام ہے ہمارے یہاں کہ اس کو غلطی مانتے ہی نہیں، حالانکہ یہ بڑی غلطی ہے. مگر اب دھیرے دھیرے کر کے، چونکہ ابھی آپ پرانا ٹریک چھوڑ کے تجوید پہ آ رہے ہیں، تو آپ تجوید پہ جب آئیں گے تو یہ غلطیاں اب کم ہونی چاہیے، کیونکہ اب قرآن کو ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. آواز ضروری ہے، ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے، آواز بہت ضروری ہے، مگر آواز تھوڑا دیر کر سکتا ہے، آواز کو ہم ویٹ کروا سکتے ہیں. پہلی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قرآن کو ہم صحیح سے پڑھ رہے ہیں، پھر بعد میں انشاءاللہ جب آپ آواز بھی اس کے ساتھ ملائیں گے تو بہت خوبصورت ہو جائے گا. اچھا من ربہم کے بعد یہ کون سا وقف آپ کو دکھ رہا ہے؟ آپ چاہیں تو اپنا جو مصحف ہے نا قرآن مجید اس کو بھی کھول سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ کلیئر نہیں ہے آپ کے، تو آپ مصحف جو قرآن مجید کا ہے آپ کے سامنے اس کو بھی کھول کے سکتے ہیں. یہاں پر جو بنایا گیا ہے وقف وہ ہے قاف، اور قاف کا جو وقف ہے وہ ہے قیل علیہ الوقف، تو یہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں. وقف کا کیا مطلب ہے منیر صاحب؟ رکنا. رکنا مطلب کیا کرتے ہیں وقت کے وقت میں؟ یوزولی ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 چیزیں کرتے ہیں سانس یوزولی. چھوڑتے. ایک تو سانس چھوڑتے ہیں، جو آپ کی سانس ہے، چونکہ اولئک سے من ربہم تک آپ کنٹینیو پڑھ رہے ہیں،
اپنی سانس آپ چھوڑ سکتے ہیں اور آخر میں حرف کو ساکن یوزولی ساکن ہی بنایا جاتا ہے. یہاں چونکہ آلریڈی یہ ساکن ہے تو ہمیں اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, صرف اپنی سانس کو چھوڑنا ہے. اس کے بعد وَأُولَئِكَ, یہ وہی قاعدہ ہے جو پہلے اولائکا میں ہوا, اس میں بھی واو کو ادا نہیں کرنا. لائکا یہاں پر حرف مد الف ہے اور سبب مد اس کا حمزہ ہے, ایک ہی کلمے میں ہے. یہ مد فرعی کی قسم کون سی ہے؟ مد متصل. اس کے بعد ہمل, آپ دیکھیں ہمل, میم کو لام کے ساتھ ملایا, جو بیچ میں الف ہے نا یہ اصل میں حمزۃ الوصل ہے, بعد میں یاد رکھیے گا, بار بار یہ آئے گا. حمزۃ الوصل کا مطلب ہوتا ہے, مان لیجئے آپ نے ہم پڑھا, ہم مثال, تو المفلحون پڑھا جائے گا, حمزہ کے اوپر زبر لائیں گے. مگر اگر آپ نے ہم کو المفلحون کے ساتھ ملایا تو پڑھا جائے گا ہم المفلحون. یہ جو اجتماعی ساکنین ہم نے پڑھا تھا نا لیکچر نمبر 14, اس میں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا. تو ہم حمزۃ الوصل گر جائے گا. جب ہم انشاءاللہ گرامر پڑھیں گے اس وقت میں اس کا تفصیل آپ کو بتا دوں گا مزید. اس کے بعد مفلحون اصل میں ہے, مگر یہاں پر کون سی وقف کی علامت ہے؟ علامت یہاں پر جی منیر صاحب, نہیں یہ دال نہیں, یہ آیت ہے, آیت ہے, آیت ہے نا, یہ آیت ہے, دال کہاں ہے؟ دال تو کوئی وقف ہے ہی نہیں, ہے نا. تو یہ علامت آیت ہے, یہ جو گول دائرہ ہوتا ہے یہ علامت آیت ہے. کبھی کبھی جو پرانا آپ مصحف دیکھیں گے تو نقطہ بھی ہوتا تھا, آیت کے بجائے, دائرے کے بجائے وہ نقطہ ڈالتے تھے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک جو, یعنی آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں وہ پوری ہو گئی, ٹھیک ہے, جیسے ہم انگلش میں فل سٹاپ ڈالتے ہیں اسی طرح عربک میں بھی ہے. اور وقف کی اس علامت میں, یعنی آیت میں آخری, یعنی ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے تو وقف کی علامت میں ہم آخری حرف کو ساکن بنائیں گے. مفلحون سے بنے گا مفلحون. جب یہ آخر میں ساکن بنے گا تو واو تو حرف مد ہے ہی, کیونکہ واو ساکن ما قبل پیش, اس حرف مد کے ساتھ اب یہ ٹیمپرری ہمارے پاس یہ جو سکون ہے یا جزم ہے یہ سبب بن کے آئے گا, سبب مد. تو حون جو ہم لمبا کریں گے اس پہ کون سی مد ہوگی؟ مد فرعی کی قسم مد عارض. مد عارض یاد رکھیے گا, جو عارضی طور پہ جس کا ہمارے پاس یعنی سبب آ جائے اس مد کو مد عارض کہتے ہیں. ان چیزوں کو آپ زبان سے عام کیجئے. اکثر میں کہتا ہوں 99% جو وقت کی حالت میں مد ہوتی ہے وہ مد عارضی ہوتی ہے, 90%, 95%. اس کے بعد دوسری آیت پڑھیں گے, آپ بھی پڑھیں گے. ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. زیادہ بھی لمبا نہیں کرنا, سیدھے لا يؤمنون. اللہ پڑھ رہے, اتنا لمبا نہیں کرنا ہے, سیدھے جیسے میں ادا کر رہا ہوں نا, آپ نقل کریں. لا يؤمنون. ہاں ماشاءاللہ. ان الذین میں نون پہ تشدید ہے, تو نون پہ کون سی صفت ہوگی؟ گناہ کریں گے. غنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ناک میں آواز کو لے جانا, ناک کے باسے میں آواز کو لے جانا. ان الذین, ذال کا مخرج آپ مجھے بتائیں گے, ذال کا. اب یہ مخارج جو ہے نا منیر صاحب آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے, ٹھیک ہے. اس کا مخرج ہے زبان ٹپ آف دا ٹنگ اینڈ جو ثنائے علیہ کا کنارہ. اس کو اردو میں ایسے بنیں گے, زبان کی نوک جبکہ ملے ثنایا علیہ کے کنارے سے, زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے سے مل جائے گی. تو یہ 3 حروف کا مخرج ہے, تا, ذال اور ظا. تا جس کو اردو میں سے پڑھتے ہیں, سے, اس کو عربی میں پڑھتے ہیں تا. تا, ذال اور ظا.
ٹھیک ہے، یہ 3 حروف کا مخرج ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو 3 حروف ہے، جیسے یہ ایک تو ہو گیا ثا، ٹھیک ہے، دوسرا ہو گیا ذال، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہو گیا ظا. یہ 3 حروف کا یہ مخرج ہے. ٹھیک ہے، زبان کی جب نوک ہے نا، نوک کی لسان کو ہم اوپر جو دانت ہمارے ہیں ثناء کے ساتھ ملاتے ہیں. اور جب آپ اس کو ایسے مخرج سے پڑھیں گے نا، یہ خود بخود نرم ہو جائے گا. ان الذین، ان الذین کیا باش، کفروا. کفروا. اچھا، را کو پر پڑھیں گے یا باریک؟ اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ پیش ہے. یہ حروف مستعلیہ میں نہیں ہے. حروف مستعلیہ ہمیشہ پر پڑے والے حروف، مگر را جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں نہیں ہے، مگر اس پر پیش ہے تو یہ پر پڑا جائے گا. اس کے بعد بتائیے سواء میں یہ جو مد ہے یہ کون سی مد ہے؟ یہ بھی اولئک کی طرح مد متصل ہے. متصل کیونکہ حرف مد کے بعد الف کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان چیزوں کو آپ کو کنٹینیوس کرنا پڑے گا کیونکہ مد کو آپ کو پتا ہونا چاہیے. تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے مگر پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد علیہم میں بتائیے، علی میں پہلے بتائیے یہ جو یا ہے یہ کیا ہے؟ یا ساکن ما قبل زبر، یہ کیا ہے یہاں پر؟ یا ساکن ما قبل زبر کیا ہوتا ہے؟ لین. یا لین ہے، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں علیہم، علی نہیں علیہم. اس کے بعد میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے. میم ساکن کے صرف 3 ہی قاعدے ہیں. میم ساکن کے بعد با تو اخفا، میم ساکن کے بعد میم تو ادغام، اور با اور میم کے علاوہ میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آئے تو اظہار کرنا، ظاہر کرنا. اسی لیے اس کو ہم پڑھیں گے علیہم، اور فوراً ہم پڑھیں گے انذرتہم. یہاں پر آپ یاد رکھیے گا نون ساکن کے بعد ذال آ رہا ہے، یہاں پر اخفا. ذرا اس کو پڑھیے آپ، انذرتہم. انذرتہم. ذال کو ویسے ہی نرم پڑھیں گے آپ. اور را کیا ہوگا؟ پر ہو گیا باریک، کیونکہ را ساکن کے ماقبل مطلب اس سے پہلے زبر ہے. اس صورت میں را پر ہوتا ہے یا باریک؟ باریک. نہیں، پر ہوتا ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا، موٹا یاد رکھیے گا، را پہ اگر زبر یا پیش ہو تو را پر، اور را پہ زیر ہوگا تو را باریک. مگر اگر را پہ جزم ہوگا تو یہ ماتحت ہوتا ہے پچھلے حرف پر، ماقبل حرف پر. اگر ماقبل حرف پہ زبر یا پیش تو را پر، اگر ماقبل حرف پہ زیر تو را باریک. ٹھیک ہے، ٹھیک. یہاں پر آپ نے دیکھا را ساکن ماقبل زبر ہے، اس سے پہلے حرف پہ زبر ہے تو را پر پڑا جائے. ذرتہم، اسی لیے را کو پر پڑھیے، ہونٹوں کو گول کیجئے. ذرتہم. اس کے بعد میم ساکن کے بعد حمزہ، تو میم پہ وہی قاعدہ، پھر بھی یہاں پر اظہار ہوگا. انذرتہم لم، یہاں پر بھی اظہار، میم ساکن کے بعد لام، لم میم ساکن کے بعد تا. یعنی اظہار آپ میم ساکن کا زیادہ دیکھیں گے کیونکہ 2 ہی حروف ہے نا. میم ساکن کے بعد با اخفا، میم ساکن کے بعد میم ادغام. باقی جتنے بھی ہمارے پاس 27 حروف ہے میم ساکن کے بعد آئیں گے تو اظہار ہوگا. اظہار کا مطلب جلدی کرنا، ظاہر کرنا. اس کے بعد تنذرہم، نون ساکن کے بعد ذال آ رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے نون ساکن کے بعد کیا ہوگا؟ کون سا قاعدہ ہے نون ساکن کا؟ یہ اخفا ہے. اخفا جیسے یہاں پر انذرتہم ہوا تھا نا، اسی طرح تنذرہم. ٹھیک ہے، اور تنذرہم میں بتائیے جو را ہے یہ پر پڑا جائے گا یا باریک؟ را ساکن ماقبل زیر، یہ پر ہے یا باریک؟ باریک. باریک ہے. ماشاءاللہ، پیچھے لقمہ جس نے دیا اس نے صحیح لقمہ دیا، کیونکہ را ساکن ہے نا ماقبل زیر، یہاں پر را ساکن تھا ماقبل زبر تھا. تنذرہم صحیح ہے. میم ساکن کے بعد لام، تو آپ کو میں نے بار بار بتایا میم کے قاعدے. یہاں پر بھی اظہار ہوگا. اظہار کا مطلب ظاہر کر کے آگے جانا ہے.
उसके बाद ला युमिनून, आप इसको ला पढ़ रहे थे, इतना लंबा नहीं करना, सिर्फ एक अलिफ के बराबर सिंपल ला यु, क्योंकि हर्फ मद है और सबब मद नहीं है, हर्फ मद अलिफ है उसके बाद सबब मद नहीं है, तो ये मद असली है। अच्छा, युमिनून में हमारे पास हमजा पे जज्म है। हमजा पे जब भी आप जज्म देखेंगे, सुकून देखेंगे, इस पे होता है झटका। झटका मतलब झटका। आवाज को रोकना। युमिनून के बजाय हम पढ़ेंगे युमिनूना, मगर चूंकि यहाँ पे भी आयत है, आयत का मतलब वक्फ है, तो हम पढ़ेंगे ला युमिनून। अब यहाँ पर बताइए कौन सी मद आएगी वाव पर? मद असली। मद नहीं, कहाँ आएगी मद असली? हमने नून को साकिन बनाया ना, तो मद आरिज हाँ, आएगा। ठीक है, अगर आरिज। युमिनून पढ़ते तब मद असली है, मगर तो नून को मद साकिन बनाया तो मद आरिज। उसके बाद तीसरी आयत हम पढ़ेंगे, आप भी पढ़ें। खतमल्लाहु खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम अला कुलूबिहिम व अला, वअला लॉ नहीं, व अला, वअला हाँ बारीक, समइहिम, समइहिम आइन से है, व अला अबसारिहिम, वअला अबसारिहिम शाबाश, गिशावतुन वलहुम, गिशावतुन वलहुम तुन नहीं, तुम वाव के साथ मिलाइए, गिशावतुन वलहुम, गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन, अज़ाबुन तो नहीं, अज़ाबुन, दाल है ना, आप उसको पुर ना पढ़े, अज़ाबुन, अज़ाबुन तो क्यों पढ़ रहे हैं आप? अज़ाब है ना, अज़ाब, अज़ाबुन, अज़ाबुन ज़ा पढ़ रहे हैं आप, ज़ा पढ़ रहे हैं आप, आपको दाल पढ़ना है। अज़ाबुन, अज़ाबुन होठों को गोल ना करे, अज़ाबुन। अज़ाबुन मुझे सब आप मानेंगे नहीं, मैं भी नहीं छोड़ूंगा आपको। अज़ाबुन, ज़ा ज़ा, अज़ा ज़ा नहीं, अज़ा, होठों को खोल के रखे, अज़ाबुन, अज़ाबुन माशाल्लाह मैं जीत गया। अज़ीम, अज़ीम यहां पर आप गोल करें, अज़ीम, अज़ीम शाबाश, यही तो है ना तजवीज। देखें, जहां गोल नहीं करना वहां नहीं करना, जहां गोल करना है वहां करना है। अज़ीम में पढ़ेंगे होंठों को गोल करके, अज़ाब उनमें पढ़ेंगे सीधा, हमारे पास दाल है। मैं इनके मखारिज आपको बता दूं। सबसे पहले खतमल्लाहु में खा से पढ़ेंगे, खा को पुर पढ़ेंगे, खतमल्लाहु। अच्छा, अल्लाह जो है ना, अल्लाह का जो लाम है, जिसको लामी जलाला कहते हैं, उससे पहले मीम पर जबर है, इसलिए जो लामी जलाला है ना, वो भी पुर होगा। इसी तरह कैसे पढ़ेंगे? खता, ता को पुर नहीं पढ़ना है, सिर्फ खा को पुर पढ़ना है, और लामी जलाला को ऐसे पढ़ेंगे। खतमल्लाहु, कैसे पढ़ेंगे? खतमल्लाहु शाबाश। अला कुलूबिहिम में काफ को पुर पढ़ेंगे, हुरूफ मुस्तालिया, और यहाँ पर मीम साकिन के बाद वाव आ रहा है, मीम पे इजहार होगा, इजहार, ठीक है। वअला समइहिम, अब यहाँ पर कौन सा वक्फ है? वक्फी मुतलक। तो को मुतलक। कहते हैं वक्फी मुतलक, यहाँ पर आप ठहर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सांस को कंटिन्यू करें। उसके बाद वअला अबसारिहिम में अला का जो अलिफ है ना, इस पे ये हरफी मद है, और अबसारिहिम जो दूसरा कलमा है, उस पर ये अलिफ की शक्ल में जो हमजा है ना, ये इसका सबब है। तो हरफी मद सबब और सबब मद जो है अलग अलग कलमे में है, इसलिए इस मद को कहते हैं मद मुनफसिल। मुफस्सिल। मुनफसिल, मुनफसिल, मुत्तसिल नहीं। मुनफसिल। अच्छा, अब सारिहिम में जो बा है ये साकिन है, और बा जो है ये 5 हरूफ में है, जब वो यानी साकिन होते हैं तो कलकला होता है, वो कुतबी जद। तो इसीलिए पढ़ेंगे अब सारिहिम, साद को पुर पढ़ेंगे, साद के साथ अलिफ, ये भी पुर होगा। मीम साकिन के बाद गईन तो इजहार, अब सारिहिम गिशावतुन,
یہاں زا جو ہے اس کو وقفی مجوز کہتے ہیں. آپ کے پاس چوائس ہے، آپ ٹھہریں. اگر آپ ٹھہریں گے تو آپ پڑھیں گے غشاوہ، کیونکہ وقت کی صورت میں جو گولتا ہے نا وہ گول ہا بنتا ہے. مگر اگر آپ نہیں ٹھہریں گے تو آپ دو پیش کو واو کے ساتھ ملائیں گے. یہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ادغام، ادغام باغنہ. غشاوۃ ولہم عذاب، دو پیش کے بعد عین تو یہاں اظہار ہوگا، اظہار حلقی. اور عظیم، وا کو پر پڑھیں گے، میم کو بنائیں گے ساکن، اور یا پر آئے گی مد عارض. ٹھیک ہے منیر صاحب، اتنا کلیئر ہو گیا؟